تلاوت ہو جائے تاکہ کلام ربانی کا آغاز کیا جا سکے۔ تھوڑا تھوڑا بلا فصل آگے آپ تشریف لے آئے، تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئے، زحمت ہوگی، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، آنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے مجلس کا آغاز کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں قاری قرآن عالی جناب عزت مآب قاری غلام صدیقی صاحب کی بارگاہ میں آئیں اور کلام ربانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها قطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مکمل آغاز ہو چکا ہے مجلس کا آغاز کلام ربانی سے قاری غلیظ نقی صاحب کر رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جو عاشق حسین ہے، آزادارِ مظلوم کربلا ہے، دشمن بڑا خوش تھا حسین کا سر کاٹ کے، دشمن بڑا خوش تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے جان قربان شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام پر، جان قربان سید سجاد بیمار کربلا کے نام پر پہلی انجمن لے کے سید سجاد چلے اور نیزے سے تلاوت حسین کی۔ حسین نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی۔ شاعر محسن نقوی کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، 700 میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ آپ آمادہ ہو جائیں، آپ مصروف عبادت ہو چکے ہیں، شہزادیہ کونین اس کا اجر آپ کو دیں گی۔ مولا سرکار عزت دیتے ہیں، رفعت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، منزلت دیتے ہیں۔ سرکار حسین کی محبت میں صرف ڈوب کے دیکھو، حسین نے خطا کار کو حر بنا دیا، سرکار نے خطا کار کو حر بنا دیا۔ آئیے اس کڑی کو بڑھاتے ہوئے دیکھیے، آگ برابر کی ہونا چاہیے، پڑھنے والے میں بھی جوش ہونا چاہیے، سننے والے میں بھی ہونا چاہیے۔ جب محبت کا مزہ آتا ہے، جب محبت میں لطف ہوتا ہے۔ آئیے امروہہ کی سرزمین سے، جو بہت مشہور و معروف سرزمین ہے عزاداری کو لے کے، امروہہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ادب میں، شاعری میں، تہذیب میں، عزاداری میں، نواخانی میں۔ میری مراد ہے امتیاز امروہی صاحب کی بارگاہ میں آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ثانی حیدر کرار کا رتبہ لکھوں، ثانی حیدر کرار کا رتبہ لکھوں۔ ایک بار نعرہ درود سے
ثانی حیدر کرار کا رتبہ لکھوں، ثانی حیدر کرار کا رتبہ لکھوں، میں جو عباس کے بارے میں لکھوں کیا لکھوں؟ ثانی حیدر کرار کا رتبہ لکھوں، میں جو عباس کے بارے میں لکھوں کیا لکھوں؟ جبکہ خود فاطمہ زہرا نے کہا اپنا پسر، جبکہ خود فاطمہ زہرا نے کہا اپنا پسر، کیا غلط ہو جو محمد کا نواسہ لکھوں؟ جبکہ خود فاطمہ زہرا نے کہا اپنا پسر، کیا غلط ہو جو محمد کا نواسہ لکھوں؟ اور تھے وہ اس وقت بھی محو عبادت، تھے وہ اس وقت بھی محو عبادت، لگی ضربت کے جب راہ خدا میں، تھے وہ اس وقت بھی محو عبادت، لگی ضربت کے جب راہ خدا میں، علی کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، علی کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، ادا وہ ہو گیا کرب و بلا میں، علی کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، ادا وہ ہو گیا کرب و بلا میں۔ اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں جو پچھلے سال آغا سید علی خامنہئی صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی، جب میڈیا کہنے لگی کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ آیت اللہ خامنہئی ہے اور وہ بنکر میں چلے گئے ہیں ڈر کے، تو اس کے حوالے سے 4 مصرے سماعت فرمائیں جن کو عنوان ہے نماز، کہ کبھی یہ جنگ کے میدان میں ادا کی ہے، کبھی یہ جنگ کے میدان میں ادا کی ہے، اور ہوئے جو قید تو زندان میں ادا کی ہے، کبھی یہ جنگ کے میدان میں ادا کی ہے، ہوئے جو قید تو زندان میں ادا کی ہے، اور نماز ہم نے جو کرب و بلا سے سیکھی تھی، نماز ہم نے جو کرب و بلا سے سیکھی تھی، وہی نماز تو تہران میں ادا کی ہے، نماز ہم نے جو کرب و بلا سے سیکھی تھی، وہی نماز تو تہران میں ادا کی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے امتیاز امروی صاحب، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ میں سچ بات آپ سے کہہ دوں، جیسے محظوظ ہونا تھا ویسے نہیں ہو رہے تھے، اور اچھے شروع پر بولنا چاہیے، اور بولنا اس لیے چاہیے کہ جیسے حاضری استاد کے سامنے آپ جاتے ہیں تو جب وہ نام پکارتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، منہ سے بولتے بھی ہیں، تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ حاضر ہیں، اور وقت کا امام آپ کی حاضری خود لگاتا ہے، اور بولنا چاہیے، گونگا نہیں بولتا ہے۔ میرے بات پہنچ رہی ہے؟ گونگا نہیں بولتا ہے، مگر وہی بولتا ہے جس کو علی چاہتے ہیں، بولتا وہ ہے جس کو علی چاہتے ہیں۔ مولا عباس کے حوالے سے کہہ رہے تھے، پڑھ رہے تھے امتیاز امروی صاحب، آئیے شام تبریزی کہتے ہیں جب عالم کا شجر طوبہ کا پتہ کا مسئلہ آیا نا کہ شجر طوبہ ملے گا، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، تو شام تبریزی کہتے ہیں جنت اپنے پاس رکھو، وہ کہتے ہیں جاؤ یزدہ کا کرم لا دو، میری تقدیر کا بھرم لا دو، اپنی جنت کو اپنے پاس رکھو، مجھے عباس کا علم لا دو۔ ہائے ہائے، جیو سلامت رہے، ایسا لگا کہ آپ زندہ ہے، ہاں سلامت رہے۔ آئیے، میں بہت لمبی چوڑی نظامت نہیں کرتا ہوں، میری مراد ہے جناب طاہر کانپوری صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور نذرانہ عقیدہ پیش کرے، صلوات پڑھے مل جل کر۔ حضور آپ آگے تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھئے ہماری ماں نے گھٹی میں دودھ میں علی ہے، علی پڑھایا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی پڑھایا ہے، علی سنایا ہے۔ جب مشکل ہوتی ہے تو ہم علی کہتے ہیں، ایسا نعرہ لگائیے کہ ہاں لگے کہ ہم علی شروع ہو چکے، نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں۔
کہ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ؟ مرتضیٰ کو کس نے پہچانا سوائے مصطفیٰ؟ جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے؟ جز علی کس کو بھلا معلوم کیا عباس ہے؟ اور جو پڑھی مرسل نے اس کو کہتے ہیں ناد علی، جو پڑھی مرسل نے اس کو کہتے ہیں ناد علی، جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے، جو علی نے خود پڑھی ہے وہ دعا عباس ہے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیں کہ دھڑکنوں نے دل پر لکھا عمر بھر ام البنین، دھڑکنوں نے دل پر لکھا عمر بھر ام البنین، ظرف نیت بھر نہیں پایا مگر ام البنین۔ اور آپ دے دیجئے اگر صدقہ مجھے عباس کا، آپ دے دیجئے اگر صدقہ مجھے عباس کا، زیست کے سب زیر ہو جائیں زبر ام البنین، زیست کے سب زیر ہو جائیں زبر ام البنین۔ اور بھائی ابھی علم کی بات کر رہے تھے، چند شعر علم کے حوالے سے سن لے کہ اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، اپنے گھر میں جو علم تیرا سجا لے عباس، آ کے بس جاتے ہیں اس گھر میں اجالے عباس، آ کے بس جاتے ہیں اس گھر میں اجالے عباس۔ اور اس کو اللہ نئی عمر عطا کرتا ہے، اس کو اللہ نئی عمر عطا کرتا ہے، تجھ سے موت کے پنجے سے بچا لے عباس، تجھ سے موت کے پنجے سے بچا لے اب۔ اور اتنی مہلت نہ ملی تیغ اٹھاتا کوئی، اتنی مہلت نہ ملی تیغ اٹھاتا کوئی، مر گئے تیری طرف دیکھنے والے عباس، اتنی مہلت نہ ملی تیغ اٹھاتا کوئی، مر گئے تیری طرف دیکھنے والے عباس۔ اور صرف نیزے کی ہوا سے ہے قیامت برپا، صرف نیزے کی ہوا سے ہے قیامت برپا، جانے کیا ہو جو کہیں تیغ اٹھا لے عباس، جانے کیا ہو جو کہیں تیغ اٹھا لے عباس۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ناظم بھائی کا حکم ہو رہا ہے، اس لیے ایک مطلب 3-4 شعر اور سماعت فرما لیں آپ لوگ، ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ طہارتوں کی علامت حسین کی مجلس، طہارتوں کی علامت حسین کی مجلس، چراغ راہ ہدایت حسین کی مجلس۔ اور بتا رہے ہیں یہ منبر سے میسمی لہجے، مصرع دیکھیے گا مولانا، بتا رہے ہیں یہ منبر سے میسمی لہجے، علی کی شان خطابت حسین کی مجلس، علی کی شان خطابت حسین کی مجلس۔ سیاہ چہرے یہاں بے نقاب ہوتے ہیں، سیاہ چہرے یہاں بے نقاب ہوتے ہیں، یزیدیت کی ہے ذلت حسین کی مجلس، یزیدیت کی ہے ذلت حسین کی مجلس۔ اور کسی رئیس کے در پر کبھی نہیں جاتے، مولانا مصرع دیکھیے گا، کسی رئیس کے در پر کبھی نہیں جاتے کہ ہم غریبوں کی دولت حسین کی مجلس، کہ ہم غریبوں کی دولت حسین کی مجلس۔ کسی رئیس کے در پر کبھی نہیں جاتے کہ ہم غریبوں کی دولت حسین کی مجلس۔ اور آخری شعر کہ جو پوچھا میں نے خدا سے کہ لا الہ ہے کیا،
جو میں نے پوچھا خدا سے کہ لا الہ ہے کیا، پکاری رب کی مشیت حسین کی مجلس. جو پوچھا میں نے خدا سے کہ لا الہ ہے کیا، پکاری رب کی مشیت حسین کی مجلس. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے طاہر کانپوری صاحب، اچھے اشعار سنا رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. ایک اعلان سماعت فرما لے. جن حضرات کی گاڑیاں پیچھے گیٹ پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑی ہٹا لیں. طاہر بھائی نے سنایا اور سنا کے چلے گئے. مولا سلامت رکھے، مگر مصروفیات ان کی ہے، ہمیں ان کو سننا بھی اور دیکھنا بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آزاداری کے حوالے سے کہہ رہے تھے ہمیں کسی امیر کی دولت سے کیا مطلب. آپ بیدار ہو گئے؟ ہمیں کسی امیر کی دولت سے کیا مطلب، ہم اپنے بچے تبرک پر پال لیتے ہیں. مولا عباس کے حوالے سے کہہ رہے تھے، ایک جملہ کہہ دوں مگر جیسے حق ہے غازی عباس کا ویسے آپ نعرہ لگائیں گے. سرکار علی علیہ السلام کے نام میں اتنا اثر ہے کہ سرکار علی علیہ السلام نے زندگی بھر سب کو دیا ہے. سرکار علی علیہ السلام نے آج تک دے رہے ہیں، مگر علی کو عباس مانگنا تھا تو دونوں ہاتھ کو بلند کیا. ہے توجہ؟ اللہ رے عباس کی حیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی. 2 لاکھ کے لشکر پر سکوت ایسا ہے کہ ساری ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی نر حیدری. آئیے موجز لکھنوی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئے اور نذرانِ عقیدہ پیش کرے. آپ حضرات سے گویا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ہم میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہ رہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. چار مصروں سے اپنے مختصر سفر کا آغاز کر رہا ہوں. ہر چوتھے مصرے پہ ایک توجہ چاہتا ہوں، تمام مومنین کی خاص توجہ چاہتا ہوں ان 4 مصروں پہ کہ علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے. علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے، اسی لیے تو عزا کا مزہ زبان پہ ہے. 2 محرم کے حوالے سے شعر ہے کہ علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے، اسی لیے تو عزا کا مزہ زبان پہ ہے. اور قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا. ارے دماغ آج زمین کا بھی آسمان پہ ہے. قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا. دماغ آج زمین کا بھی آسمان پہ ہے، دماغ آج زمین کا بھی آسمان پہ ہے. یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ دماغ آج زمین کا بھی آسمان پہ ہے. اور یہ غم شبیر کا دستور ہونا چاہیے. دیکھیں خاص طور چاہتا ہوں ان 4 مصروں پہ کہ یہ غم شبیر کا دستور ہونا چاہیے. مجلس و ماتم یہاں بھرپور ہونا چاہیے.
یہ غم شبیر پہ چوتھے مصرے میں خاص توجہ کہ یہ غم شبیر کا دستور ہونا چاہیے، مجلس و ماتم یہاں بھرپور ہونا چاہیے۔ اور کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر، کہہ رہی ہے قوم یہ غم شبیر کا دستور ہونا چاہیے، مجلس و ماتم یہاں بھرپور ہونا چاہیے۔ اور کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے۔ کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے۔ کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے۔ مولا حسین کے حوالے سے یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، ہمارے دل کے نسم بھائی ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، ارے دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں۔ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں۔ اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت۔ دیکھیں دلیل ہے چوتھے مصرے میں کس لیے شہزادی کو پیار، کہ اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں۔ بس ایک مطلب اور بس 3 شعر پیش کر کے اپنی آپ سب کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ بس مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے گا مولا علی کے حوالے سے ہے کہ جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا، جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا۔ جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا۔ ایسے شعر ملاحظہ فرمائے تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا، اور علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے۔ دیکھیں حقیقت ہے دنیا کی کہ علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا۔ علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا۔ جو نام ہم نے وقار بھائی توجہ چاہتا ہوں شعر پہ کہ جو نام ہم نے علی کا لیا نہیں ہوتا تو مشکلوں کا ہمیں حل ملا نہیں ہوتا۔ علی کا عشق بتاتا ہے آدمی کیا ہے، کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا۔ اور ادھر پکارا علی کو ادھر علی آئے، خاص طور محبت دیکھیے گا کہ ادھر پکارا علی کو ادھر علی آئے، ارے کسی کے عشق میں یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ ادھر پکارا علی کو ادھر علی آئے، ادھر پکارا علی کو ادھر علی آئے، کسی کے عشق میں یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، ارے کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ کے جنگ علی، کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا، لیکن خاص طور چاہتا ہوں اس شعر پہ کہ کسی کی جنگ میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، ہوا کے ساتھ
سفر کر رہی ہے تیغ علی، ارے کٹے جو جسم تو سر کو پتا نہیں ہوتا۔ ہوا کے ساتھ سفر کر رہی ہے تیغ علی، کٹے جو جسم تو سر کو پتا نہیں ہوتا، کٹے جو جسم تو سر کو پتا نہیں ہوتا۔ مقطع ملاحظہ فرمائے کہ جو فائدہ ہے وہ موجز ہمارے حق میں ہے، جو فائدہ ہے وہ موجز ہمارے حق میں ہے، علی کے دشمنوں کا کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ جو فائدہ ہے وہ موجز ہمارے حق میں ہے، علی کے دشمنوں کا کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، آج سماعت فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے۔ موجز لکھنوی صاحب، ادب کی سرزمین شہر ازاں لکھنؤ، کیا سرکار علی علیہ السلام کا جنگ کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے، آپ آمادہ ہو گئے، ماشاءاللہ، مولا نظر بس سے محفوظ رکھے، آپ کی سماعتوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ 8 لاکھ کا مجمع، 11 سال کا سن، ایک علی نے ایک علی کو علی بنایا۔ قبلہ، میں اپنے جملوں کو ذمہ دار ہوں، ایک علی نے ایک علی کو علی بنایا۔ جب 11 سال کے علی صفین کے میدان میں پہنچے، در خیمہ پہ علی کھڑے ہوئے ہیں، مالک اشتر نے کہا، مالک نے مالک سے کہا، مالک نے مالک سے کہا، اے مالک آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو علی کے جملے تھے، اے مالک میں اپنی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رہوار پہ سوار ہوئے، علی رہوار پہ سوار ہونے کے بعد غازی عباس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نقاب کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہا، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم، گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ آئیے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرزمین عزاداری سے، جو عزاداری کا مرکز ہے اور ہمیں فخر ہے، میں بھی اس سرزمین کا ہوں جہاں کا گریہ ذاکرین سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عزادار ہے۔ آئیے، میں ولی عباس خالصوی سے گزار ہوں کہ وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ آپ آزاد، صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے درمیان ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر عالی جناب عزت مآب وقار سلطان پوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بلند ترین صلوات پڑھے۔ جیو سلامت رہو۔
گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، تو یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھ میں موسیٰ نے اٹھا رکھا، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھ میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ یہاں سے دیکھیں گے میں کہہ رہا ہوں شعر کہ مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، بند حاضر کر رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں ایک ایک شعر پہ کہ خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا، خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا، میری تعظیم کرے خانہ رب کیا کہنا، خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب کیا کہنا، میری تعظیم کرے خانہ رب کیا کہنا، اور خلد ہو مجھ پہ فدا بحر ادب کیا کہنا، ارے دھوپ سے آل پیمبر کو بچایا میں نے، ہاں کیا ہے سر شبیر پہ سایہ، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، وقار بھائی دعائیں چاہتا ہوں کہ خلد کی طرح ہوں میں آل نبی کی جاگیر، خلد کی طرح ہوں میں آل نبی کی جاگیر، اور میں بیاں کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر، میں بیاں کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر، اور میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر، میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر، ارے بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے، اور علی اکبر نے تنابوں کی گرہ باندھی، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، بیت زہرا ہی فقط ٹھہرا میرا ہم پلہ، بیت زہرا ہی فقط ٹھہرا میرا ہم پلہ، یہ شرف ہاتھ کہاں اور کسی کے آیا، یہ شرف ہاتھ کہاں اور کسی کے آیا، اور میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پر سایہ، میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پر سایہ، ارے چند ہی رات سہی آل نبی سوئے ہیں، میرے سائے میں حسین ابن علی، چند ہی رات سہی آل نبی سوئے ہیں، میرے سائے میں حسین ابن علی سوئے ہیں۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ سے ہی شام غریبہ میں اجالا ہوگا۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد، ایک اور درود بھیجے بار دیگر محمد والے محمد۔ مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، خلد کی طرح ہوں میں آل نبی کی جاگیر، خلد کی طرح ہوں میں آل نبی کی جاگیر، میں بیاں کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر، میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر، بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے، علی اکبر نے تنابوں کی گرہ باندھی ہے، علی اکبر نے تنابوں کی گرہ باندھی ہے، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، مجھ سے ہی شام غریبہ میں اجالا ہوگا، مجھ سے ہی شام غریبہ میں اجالا ہوگا، میرا شعلہ میری الفت کا حوالہ ہوگا، یہ تعارف بھی میرا سب سے نرالا ہوگا، ارے کر کے دامن پہ میرے شکر کا سجدہ زینب، دشت میں مجھ کو بنائے کہ مصلی زینب، کر کے دامن پہ میرے شکر کا سجدہ زینب، دشت میں مجھ کو بنائے گی مصلی زینب، مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں۔ میں ان کے جوش کو اور ان کے شعر کو بہت غور سے سن رہا تھا اور اکیلے میں محسوس ہو رہا تھا۔
سلامت رہیں سارے عزادار۔ علی کے نام پر تقیہ کیا کیا نہ کیا؟ میں ایک بات بتا دوں، اسد نصیر آبادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ قبلہ آپ حضرات تھوڑی سی داد دے دیں گے، حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ جتنے بھی عزادار ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے بھی کچھ داد دے دے کوئی۔ علی کے نام پر تقیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کیا کیا ہے، جیا جیا نہ جیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ مولائیوں میں آ جاؤ، پتہ نہیں حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا۔ سلامت رہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، دامن وقت میں گزائش نہیں ہے، مگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے ہے ثواب میں شریک ہو جائے، جو بھی آئے ثواب میں شریک ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء کی نوکری ہے، سب کر سکتے ہیں۔ آئیے دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے شاعر جناب جان رضوی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ جناب جان رضوی صاحب، جان رضوی صاحب، کوئی بات نہیں، آئیے جان رضوی صاحب اگر میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں۔ چلیے آئیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں گزار ہوں جناب راج ہلوری صاحب سے وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وقت کم ہے، شاعر زیادہ ہیں۔ اسد نصیر آبادی صاحب ہیں میری فیس میں، جناب وقار سلطان پوری صاحب ہیں، جناب روشن بنارسی صاحب ہیں، جناب شاداب جون پوری صاحب ہیں، جناب سرور فیض آبادی صاحب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلع چند شعر مولبات۔ یہ اس کا ذکر ہے جس کا کوئی جواب نہیں، یہ اس کا ذکر ہے جس کا کوئی جواب نہیں، ہے جس کے قدموں میں دریا لبوں پہ آب نہیں۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص۔ سکینہ بی بی کا سکا چلا ہے سوئے فرات، سکینہ بی بی کا سکا چلا ہے سوئے فرات، ارے جری کا روک لے رستہ کسی میں تاب نہیں، جری کا روک لے رستہ کسی میں تاب نہیں، نہ اس میں داغ ہے کوئی نہ ہے گہن کا سر۔ دیکھیے گا، نہ اس میں داغ ہے کوئی نہ ہے گہن کا سر، یہ چاند ہے بنی ہاشم کا ماہتاب نہیں، یہ چاند ہے
بنی حاسم کا ماہتاب نہیں. ایک صلوات پڑھے آپ حضرات. نہیں ہے دل میں اگر عشق کے پنجتن سن لو. نہیں ہے دل میں اگر عشق کے پنجتن سن لو. نہیں ہے دل میں اگر عشق کے پنجتن سن لو. ارے نماز پڑھ کے بھی تجھ کو کوئی ثواب نہیں. نماز پڑھ کے بھی تجھ کو کوئی ثواب نہیں. آخری شعر بس احمد تمام. قلم کو توڑ دیا لکھ کہ میں نے یہ مصرع. قلم کو توڑ دیا لکھ کہ میں نے یہ مصرع. ارے وفائے حضرت عباس کا جواب نہیں. وفائے حضرت عباس. مختصر فرمائیے. چلا ہوں روضہ سرور کی سمت اے مہدی. چلا ہوں روضہ سرور کے سمت اے مہدی. ارے یہ میرا حسن حقیقت ہے کوئی خواب نہیں. یہ میرا حسن حقیقت ہے کوئی خواب نہیں. باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ سلامت رکھے. ہلور کے سرزمین سے جناب راج ہلوئی صاحب اشعار پڑھ رہے تھے. آج سماعت فرمائے تھے. تھوڑی تھوڑی سے آپ سے گزارش ہے دس بستہ تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں. تھوڑا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے کو کسی کو زحمت نہ ہو. اچھا ایک اعلان سماعت فرما لیں. دو بچے مجتبیٰ اور مبشر مولا پاس کے روزے کے پاس ہیں. جن کے بھی ہوں وہ اپنے بچے لے لیں. آئیے سرزمین نصیر آباد سے. کیونکہ میں اب جو شاعر منتخب کرنے جا رہا ہوں جن کے سیر فہرست ہے اصل نصیر آبادی کے ساتھ بعد میں وقار سلطانپوری صاحب ہیں, شاداب جونپوری صاحب ہیں, اور اسد نصیر آبادی صاحب ہیں, اور روشن بنارسی صاحب بھی ہیں, اور سرور فیض آبادی صاحب بھی ہیں. آئیے میں گزار ہوں جناب اثر نصیر آبادی صاحب سے وہ آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلع اور چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائے.
رسول اسلام کی وہ حدیث یاد ہے، انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں بطور خاص. شبیر کو ایمان بنا رکھا ہے، ذکر شبیر کو ایمان بنا رکھا ہے، ساتھ قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، ساتھ قرآن کے سینے سے لگا رکھا ہے. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص سبھی کی تاریخ جو ہے سبھی کے پیش نظر ہے، سماعت فرمائیں. ذکر شبیر کو ایمان بنا رکھا ہے، ساتھ قرآن کے سینے سے لگا رکھا ہے، اصل ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے تاریکی میں، اس لیے شہر نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، اس لیے شہر نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے. یہ بھی شعر عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں. آفتیں آ نہیں سکتی میرے گھر کی جانب، آفتیں آ نہیں سکتی میرے گھر کی جانب، میں نے مولا کا عزا خانہ سجا رہا. سلامت رہیے. میں نے مولا کا عزا خانہ سجا رکھا ہے. جتنے بھی حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے، بس اس میں جو ہے ایک شعر ہم پیش کریں گے اور پھر مقطع، کیونکہ بہت سے شعر حضرات بھی موجود ہیں. ابھی آخری شعر اور پھر مقطع پر جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اس کو بطور خاص ایک تحفہ ہے میری طرف سے. حقیقت بھی اس شعر کے اندر، سماعت فرمائیں. حقیقت پیش کرنا ببلو بھائی، سماعت فرمائیں. ختم کر دیتے بطور خاص، سماعت فرمائیں. ختم کر دیتے یزیدی ہمیں کب کا، لیکن بولیے ختم کر دیتے، ختم کر دیتے یزیدی ہمیں کب کا، لیکن ہم کو زہرا کی دعاؤں نے سلامت رہیے، سلامت رہیے. حیدری ختم کر دیتے یزیدی ہمیں کب کا، لیکن ہم کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. مقطع پیش خدمت ہے. سر اٹھانے لگے پھر مرحب و انتر والے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رہا ہے. مقطع پیش خدمت ہے. صلوات ہم کو کہتے ہیں اسد ہم ہیں دعائے زہرا، ہم کو کہتے ہیں اسد ہم ہیں
چراغ اپنا جلا رکھا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ سے جزاک اللہ، سبحان اللہ، اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، آج سماعت فرما رہے تھے، تبرک کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، اور شہزادی قرین جہاں جائیں، جہاں پہنچ جائیں وہ جنت۔ ہم سب کی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، ہماری بھی آرزو ہے، ہمیں موت آئے کربلا میں آئے، حسین تشریف لائے، علی آتے ہیں قبر میں، زیارت علی کی ہوتی ہے۔ جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں آئیے دریا والی مسجد سے ایسا نعرہ لگائے نجف اشرف تک جائے اور سرکار علی آپ کو داد سے نوازے۔ مل جل کر کتنے بھی ہیں موالی علی کے چاہنے والے، نعرہ حیدری حیدری! آئیے میں گزارش گزار ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب وقار سلطان پوری صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دو بچے غائب ہیں، مجتبیٰ اور مبشر علی کالونی کے، جن کو بھی ملے ان کی والدہ بہت پریشان ہو رہی ہیں، مولا پاس کے علم کے پاس میں ہیں، وہ بچوں کو وہاں پہنچا دیں۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم۔ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بانی مجلس کی توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ جس تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ پروگرام ہر سال منعقد ہوتا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ عزیزوں، میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ مولا حسین کی عزا کے نام پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ہم جتنا لٹاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی نے آکے دیکھیے گا، قیصر بھائی خاص طور سے، حسنین بھائی، ولی بھائی خاص طور سے۔ جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے۔ مولا سلامت، خاص طور سے پورا آخری فرد تک توجہ کا تعلیم ہے۔ اگر میری بات سچ ہو تو تائید فرمائیں گے ہاتھ اٹھا کے۔ جو اپنے ببلو بھائی خاص طور سے، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے،
وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے. اسد بھائی، جو ایک خرچ کرو گے ہزار پاؤ گے، جو ایک خرچ کرو گے ہزار پاؤ گے. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں کبھی نہیں. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے. حسین قرض کسی کا. جن کے دلوں میں کربلا جانے کی تمنا ہو وہ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمارے ان 4 مصروں کی تائید فرمائیں گے. اس وقت سب کربلا کے لیے آمادہ ہیں، اربعین کربلا مولا کا چہلم منانے کے لیے. عزیزوں، کربلا جانے کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. میں نے 4 مصروں میں پیش کیا، ملاحظہ فرمائیے گا مطلوب خاص طور سے دیکھیے گا. قیصر بھائی، ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے. تائید کیجئے گا آخری فر تک. ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے. زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے جائیں گے. اب یہ 2 مصرے. تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر. تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر. پڑا جو وقت تو شان کٹا کے جائیں گے. پڑا جو وقت تو اس 4 مصرے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. عزیزو، ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق مولا حسین کے نام پہ خرچ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے اس بارگاہ میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے. میں نے 4 مصرے آپ کے احساس کو، دل کے آپ کے احساس کو میں نے نظم کر دیا. کوئی شاعری نہیں ہے اس میں، ملاحظہ فرمائیے گا. مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے. مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین، کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین. صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے. ایک مطلب 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے
دو شعر ہمارے بھائی کا حکم ہے مصائب کے، چونکہ جناب سکینہ کے حوالے سے ایک مطلب دو شعر ملاحظہ فرمائیں. ببلو بھائی خاص طور سے دیکھیے گا. اسد بھائی. منکر تیرا میں در سیدہ، منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ. منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ. منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ. دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو، ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ. دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ. اب اس شعر کے اوپر خصوصی توجہ کا تعلیم ملاحظہ فرمائیے گا آخری فر تک بطور خاص. اپنے خوں کی ولی بھائی، اپنے خوں کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کے بھی ایمان سے دور ہو. اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کے بھی ایمان سے دور ہو. بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر مڈانے سے کیا فائدہ. بال بغض علی، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سے مڈانے سے کیا. اہل لکھنؤ کی خدمت میں یہ شعر تحفتاً پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. مولا عباس کا عالم اٹھانے والوں یہ شعر سنیے گا. رات بھر جس کی حسرات میں جاگے تھے تم، رات بھر جس کی حسرات میں جاگے تھے تم، چھوڑ کے جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، پھر یہ جھنڈا اٹھانے سے کیا فائدہ. غلط ہے اگر. بس اپنے بھائی کا دو شعر مصائب کے مال مجلس گریہ ہے، صرف دو شعر. کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے. لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے. صاحبان اولاد ملاحظہ کیجئے گا. غریب زہرا وہی روتا
روتے مر جاتا غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے. آخری شعر. لبے حسین پا کیے ہیں شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے. جناب سکینہ. اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے در سے کیے ہیں شمر نے. بہت اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے. درد کا ماحول بنا دیا. مولا سلامت رکھے. اس ماحول کو سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. سارے عزاداروں کے لیے جہاں جہاں بھی ماتمی ہیں، پرسادار ہیں، سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ حیدری. آئیے علامہ اقرار رضا عابدی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کر. علامہ اقرار رضا عابدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وقت بہت کم ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا شاعروں سے کہ وہ اختصار سے کام لیں. اچھا شاعر حضرات یہ بات قبول کر لے تو ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. آئیے میں گزار ہوں جناب شاداب جون پوری صاحب کے بارگاہ میں آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے. بلند ترین نعرہ حیدری. شعراء کی فہرست طویل ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک مطلع دو شعر اور ایک مطلع دو شعر رحمت تمام آزاد. ایک نعرے مولا کائنات کے حوالے سے. جس گھر میں یا علی تیرا ذکر کرم نہیں. مطلب بطور خاص. جس گھر میں یا علی تیرا ذکر کرم نہیں. جس گھر میں یا علی تیرا ذکر کرم نہیں وہ گھر میری نظر میں سقیفہ سے کم نہیں. وہ گھر میری نظر میں سقیفہ سے کم نہیں. اور لٹکاؤ مجھ کو دار پہ
یا کاٹ دو زبان، لٹکاؤ مجھ کو دار پہ یا کاٹ دو زبان، عشق علی میں موت بھی آئے تو غم نہیں، عشق علی میں موت بھی آئے تو غم نہیں۔ اور ایک مطلع دو شعر گر آل پیمبر کا سہارا نہیں ہوتا، مطلب بطور خاص حضرات، گر آل پیمبر کا سہارا نہیں ہوتا، ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، او ہوتا نا اگر فرش غم چپتے پیمبر، تو آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تو آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر آئے تطہیر کی کرتا وہ تلاوت، آخری شعر اور حضور بطور خاص، گر آئے تطہیر کی کرتا وہ تلاوت، یہ حافظ قرآن کبھی اندھا نہیں ہوتا، یہ حافظ قرآن کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ اور ایک مطلع دو شعر اور زحمت تمام، آخری ایک مطلع ایک شعر، یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، مطلب بطور خاص حضرات، یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، پہچان میری حضرت شبیر کا غم ہے، پہچان میری حضرت شبیر کا غم ہے۔ یہ شعر بطور خاص حضرات جہاں جہاں ہے بطور خاص، کس غم کے سوا کوئی نہیں غم میرے دل میں، اس غم کے سوا کوئی نہیں غم میرے دل میں، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا غم ہے، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا غم ہے۔ اور آخری شعر اور زحمت تمام، اے لشکر شبیر کے بیتے سپاہی، اے لشکر شبیر کے بیتے سپاہی، یہ تیرا کرم ہے جو میرے گھر میں علم ہے، یہ تیرا کرم ہے جو میرے گھر میں علم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب شجاع جونپوری صاحب، بہت اچھے شاعر، مولانا جناب سماعت فرما رہے تھے۔ میرے پاس فہرست میں 3 نام تھے، جس میں سے ایک روشن والا صاحب تشریف نہیں لائے گا، میرے پاس 2 شاعر بچے ہوئے ہیں، اور عام ہوں گے علامہ صاحب صاحب ہوں گے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اسد صاحب سلام علیہ کریں گے۔ آگے میں گزارش گزار ہوں جناب اسد نصیر آبادی ساتھی والا کا روایت اور آپ سے گزارش ہے کہ مولانا تحریر سے بات پڑھے محمد
ایک نعرہ صلوات. خدا سلامت رکھے ان عزاداروں کو. میں یہ نہیں کہتا یہ اس مجلس میں وقار صاحب نے کہا کہ دل کھول کے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجلسیں بہت ہیں دنیا میں، محفلیں بھی بہت ہیں دنیا میں، لیکن ایک اتراکھنڈ منگلور کا جشن حسین ابن علی، جس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مولائی موجود رہتے ہیں. علی حیدر بلڈر صاحب بہت مولائی، بڑا دل کھول کے مولا پہ لٹاتے ہیں. یا یہ دوسری مجلس جس میں کئی سالوں سے مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، عباس بھائی اور ببلو نقوی صاحب دل کھول کے مولا پہ لٹا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ مجلس میں لوگ شریک ہوتے ہیں. اس مجلس میں ماشاءاللہ سے ضلع جج، ہائی کورٹ کے بڑے بڑے وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، ہماری قوم میں ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے سب کو، سب موجود رہتے ہیں. 4 مصرے میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کیونکہ اس مجلس میں ہمارے ہندو بھائی بھی موجود رہتے ہیں. 1400 سال ہو گئے ہم کو آتنکواد سے لڑتے ہوئے. اتنے بڑے جرنلسٹ رضا رضوی صاحب یہاں موجود ہیں، جانتے ہیں کہ شیعوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ کم نہیں ہو رہے، کم نہیں ہو رہے، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں. جج صاحب خاص طور سے ہم حسین والے ہیں، رہتے ہیں دور. ہمیشہ ہم لوگ جھگڑے و فساد سے ہمیشہ دور رہتے ہیں کہ اپنے کو دور رکھتے ہیں، جھگڑے فساد سے. بتائیے اگر سچائی ہو، اپنے کو دور رکھتے ہیں، جھگڑے فساد سے. قیصر بھائی کہ 1400 سال ہو گئے کرب و بلا کے بعد ہم لڑ رہے ہیں آج بھی آتنکواد. ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی آتنکواد سے. ایک نعرہ صلوات بھیج دیجئے. میں پیش کروں کہ حر کی طرح ضمیر کو ولی صاحب بیدار کیجئے. خاص طور سے جہاں جہاں حضرات حر کی طرح ضمیر کو بیدار کیجئے.
بیعت کے ہر سوال پہ انکار کیجئے. اور دو مصرے خاص طور سے کہ ہم کر لیں اتحاد مگر ایک شرط ہے. اور پہلے مزار فاطمہ تیار. ادھر پہلے مزار فاطمہ تیار کیجئے. بس ایک مطلب دو چار شعر کی اور زحمت ہے خاص طور سے. قیصر بھائی دیکھیے گا، آپ تو غازی پور میں موجود تھے اسی جمعرات کو، نوچندی جمعرات میں نے وہاں پڑھا تھا. میں مطلب پیش کرتا ہوں، کچھ شعر پیش کرتا ہوں. ایک باز بلند آ رہے سلوات بھیج دیجیے. کہ حر کی طرح سے اس کا مقدر دکھائی دے. بالکل نیا کلام یا میں نے غازی پور میں پڑھا اور یہاں پڑھ رہا ہوں. حر کی طرح سے اس کا مقدر دکھائی دے. جو بھی در حسین کا نوکر، جو بھی در حسین کا نوکر دکھائی دے. شعر سنیے، یہ خاموشی بھی ٹوٹے گی انشاءاللہ. سنیے صاحب کہ چھت پہ لگایا اس لیے عباس کا علام، اور لوگوں کو دور سے ہی میرا گھر. ادھر لوگوں کو دور سے ہی میرا گھر دکھائی دے. یہ شعر بھی خاص طور سے کہ غازی جو چاہ لے تو سکینہ کی مشق میں. سنیں بھئیہ، غازی جو چاہ لے تو سکینہ کی مشق میں، اور پان اور دریا کی کیا بساط سمندر، دریا کی کیا بساط. بس دو شعر و مقطع کہ دریا کی کیا بساط. جتنی داد تھی ہزاروں کو مجمع میں غازی پور میں لے چکا. ہاں وہ موجود تھے، جتنی داد لینی تھی لے چکا. دریا کی کیا بساط سمندر دکھائی دے. بھئی یہ شعر خاص طور سے کہ کر کے وضو میں رات کو جیسا سوتا ہوں اس لیے، کر کے وضو میں رات کو سوتا ہوں اس لیے، ارے خوابوں میں مجھ کو روضے سرور دے. ارے کیا سنا ہے، ارے مولائی ہیں آپ. خوابوں میں مجھ کو روضے سرور دکھائی دے. بس یہ آخری شعر اور مقطع پیش کر رہا ہوں. مقطع خاص طور سے پیش کرنا تھا اس لیے پیش کر رہا ہوں. خوابوں میں مجھ کو روضے سرور. اس شعر کو بھی خاص طور سے بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. خاص طور سے دیکھیے گا کہ ہجرت
کی شب رسول کے بستر پہ دیکھیے. کیسر بھائی؟ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ دیکھیے، اور سویا ہوا امام پیغمبر. ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ، خدا آپ کو خوش رکھے. آپ نے بڑی دیر بعد ایک شاعر کو خوش کیا. سوئمبر دکھائی دے، بس یہ آخری شعر، اور اس کے بعد زحمت تمام. خاص طور سے کہ اس پر پڑھو فضائل مولا کائنات. رضا بھائی، اس پر پڑھو فضائل مولا کائنات، اور گر سامنے تمہیں کوئی منبر دکھائی دے. گر سامنے، بس آخری مقطع پیش کر رہا ہوں، گر سامنے تمہیں کوئی منبر دکھائی دے. مقطع عسکری صاحب آ چکے ہیں، دور سے سنیے، خاص طور سے سنیے کہ ہو جانا ساتھ تم بھی اسد حق میں. ایسر بھائی خاص طور سے، عباس بھائی، ہو جانا ساتھ تم بھی اسد حق کی راہ میں، اور گر غام نائی ساتھ میں رہبر دکھائی دے. گر خام نائی ساتھ تمہیں رہبر دکھائی دے. لوگوں کو دور سے ہی میرا گھر دکھائی دے. موسم بہت خراب ہو چکا ہے، مگر موسم کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے مومنین جانے کو تیار ہیں. میں بڑے ادب و احترام سے گزار ہوں جناب سرور صاحب ڈسٹرکٹ جج صاحب سے، وہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ ہوں گے اور اس کے بعد علامہ اقرار رضا عبدی صاحب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت شارٹ کریں گے، کافی لے آئے تھے ہمارا. معلوم بہت جلدی یار، چشمے لگا لیں. یہ کرتا ہی ہے سلوار. ہو رہی ہیں روز آنکھوں کے فلک سے بارشیں، ہو رہی ہیں روز آنکھوں کی فلک سے بارشیں. اس نے اپنی پیاس کو ساون کا بادل کر دیا. ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات، ساحلوں سے اپنا سر اب تک پٹکتی ہے فرات. اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا، اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا. حق و باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد، حق و باطل میں قیامت تک نہ ہوگا اتحاد. کربلا کی جنگ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، کربلا کی جنگ نے یہ مسئلہ حل کر گیا. اور بڑھ گئی بینائی میری شاہ پہ رونے کے بعد، بڑھ گئی بینائی میری شاہ پہ رونے کے بعد. فاطمہ نے آنسوؤں کو جیسے کاجل کر دیا، فاطمہ نے آنسوؤں کو جیسے کاجل کر دیا. لائے تھے بہت، وقت کم ہے، بس ایک 5-7 شعر اور ختم. بس بارش ہو رہی ہے کہ سلوات کا سہارا دیجئے.
यार एक दो बहुत यार कहाँ चला गया। हाँ नारे बताओ यार। बस 2 मिनट। खाकर गले पे तीर वो यूं मुस्कुरा दिया, खाकर गले पे तीर वो यूं मुस्कुरा दिया, जैसे यजीदियत को तमाशा बना दिया, जैसे यजीदियत को तमाशा बना दिया। खैबर शिकन का खून है सबको बता दिया, खैबर शिकन का खून है सबको बता दिया, बैत का हर सवाल हवा में उड़ा दिया। खैबर शिकन का खून है सबको बता दिया, बैत का हर सवाल हवा में उड़ा दिया। बस जल्दी जल्दी। ये मोजिज़ा भी दामने करबो बला का है, ये मोजिज़ा भी दामने करबो बला का है। उसने दिया बुझा के उजाला बचा दिया, उसने दिया बुझा के उजाला बचा दिया। तारीख़ करबला ने ये हौसला दिया, तारीख़ करबला ने नया हौसला दिया, नेज़ों पे बोलने का सलीक़ा बता दिया, सिखा दिया, नेज़ों पे बोलने का सलीक़ा सिखा दिया। तारीख़ करबला ने नया हौसला दिया, नेज़े पे बोलने का सलीक़ा सिखा दिया। और दुनिया हमारे पाँव के ठोकर में आ गई, दुनिया हमारे पाँव के ठोकर में आ गई। हमने दरे हुसैन पे जब सर झुका दिया, हमने दरे हुसैन पे जब सर झुका दिया। सर को कटा के दीने मोहम्मद बचा दिया, सर को कटा के दीने मोहम्मद बचा दिया। करबो बला में एक नया काबा बना दिया, करबो बला में एक नया काबा में। 2-4 शेर और। वक्त नमाज दोष मोहम्मद पे कौन था, वक्त नमाज दोष मोहम्मद पे कौन था। सजदे को तूल दे के ये सबको बता दिया, सजदे को तूल दे के ये सबको बता दिया। और पौधा खुदा के दी का लगाया रसूल ने, पौधा खुदा के दी का लगाया रसूल ने। जिसको मेरे हुसैन ने गुलशन बना दिया, जिसको मेरे हुसैन ने गुलशन बना दिया। मशकीज़ा के मुँह से निकालता, मशकीज़ा कौन शेर के मुँह से निकालता। फिर ये हुआ कि मश से पानी बहा दिया, फिर ये हुआ कि मश से पानी बहा दिया। फ़ौज यजीद देख कर हैरत में पड़ गई, फ़ौज यजीद देख कर हैरत में पड़ गई। बच्चा गले पे तीर लगा मुस्कुरा दिया, बच्चा गला पे तीर लगा मुस्कुरा दिया। जो भी मिला बस इस दर का, इसी दर का तुफैल है, जो भी मिला बस इसी दर का तुफैल है। मुझको मेरे हुसैन ने सरवर बना दिया, मुझको मेरे हुसैन ने सरवर बना दिया। जो भी मिला है बस इसी दर का तुफैल है, जो भी मिला है बस इसी दर का तुफैल है। मुझको मेरे हुसैन ने सरवर बना दिया, मुझको मेरे हुसैन ने सरवर बना दिया। बहुत इख्तिसार से काम दिया मैंने। जी सलाम। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज साहब थे, ये हकीकत है। हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के पास अज़ादार, हुसैन से ज़्यादा कहीं आलिम नहीं, हुसैन से ज़्यादा कहीं डॉक्टर नहीं, हुसैन से ज़्यादा कहीं हकीम नहीं है। हम इसलिए हुसैन को याद करते हैं कि हुसैन ने हमें याद किया था। एक नारा लगाइए और आप होंगे, खतीब होंगे। अल्लामा इकरार आज़ादी साहब तैयार है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आइए बड़े अदब व एहतराम से मैं गुज़ार हूँ अल्लामा इकरार आज़ादी साहब से वो आए और मजलिस खिताब फरमाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फातिहा।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وفي كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فاولئک هم المؤمنون حقا صلاۃ بر محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ جہاد کیا اور انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، ہم معبود حقیقی انہیں سند دیتے ہیں کہ برحق وہ لوگ مومن ہیں۔ مومن کی علامت بتلائی کہ جس میں یہ 5 صفات پائے جائیں برحق وہ مومن ہیں۔ ایمان لانے والا، ہجرت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور انہیں پناہ، اہل بیت علیہ السلام کو پناہ دینے والا، ان کی نصرت مدد کرنے والا، جس میں بھی یہ 5 صفات پائے جائیں گے وہ مومن ہوگا، اور جس میں یہ صفات نہیں پائے جائیں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، اب جو تعریفیں چل رہی ہیں مومن کی، جو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو تو مومن بن جاؤ گے، وہ کرو تو مومن بن جاؤ گے، یا جو مولوی لوگ بیان کر رہے ہیں اس دنیا میں کثرت سے، اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت جس میں 5 صفات بتائے گئے ہیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، بتائیے کہ ان چیزوں سے وابستہ ہیں کہ نہیں ہیں، یا جو علماء اس زمانے کے مولوی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہیں یہاں سے وابستہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ پہلی صفت بتائی کہ ایمان لانے والا۔ علامت ایمان کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جو اس بات کا دل کی گہرائی سے اور زبان سے اظہار کرے، سمجھ لو اس نے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا، وہ پہلے زینے پر اس نے قدم رکھا۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ جہاد، یعنی جس میں اپنا مفاد نہیں، اپنا فائدہ نہیں، اپنا مطلب نہیں، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ عزیزو، آپ دیکھیں جہاد کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ تو اس کے بعد پھر اور پھر کیا ہے کہ جو انہیں پناہ دے، یعنی پناہ دے وہ مومن،
اور جو ان کی نصرت کرے وہ مومن۔ تو اب جو یہ پہلی شرط ہے کہ عزیزو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب پیغمبر اسلام کو، میں تمہید کی منزل سے گزر رہا ہوں اور جہاں سے آپ سننا شروع کریں گے وہیں سے میں مجلس شروع کر دوں گا، کہ جب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا اے پیغمبر آپ کھلی تبلیغ کیجئے، اوپن تبلیغ کیجئے، کھلم کھلا تبلیغ کیجئے، تو پیغمبر اسلام سب سے پہلے کوہ فاراں کی چوٹی پر پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی تھی جس پر جا کر کے پیغمبر اسلام نے سارے عالم کو خطاب کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، یعنی محمد رسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں۔ عزیزو اب جیسے ہی یہ کہا تو کوہ فاراں کی چوٹی سے کہہ کر کے رسول جیسے ہی اترے تو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو، کھلم کھلا تبلیغ کرو۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں مائک وغیرہ تو تھے نہیں جو آواز دور تک پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن مقصد پیغمبر تھا، مقصد الہی تھا، اور پیغمبر یا عصمت یا معصوم جو سوچ لے، جہاں تک سوچ لے آواز وہاں تک جا سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان ہوا کرتی تھی تو ایک گلدستہ ہوا کرتا تھا، بلندی ہوتی تھی، اس پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور تک جائے، تو لوگ کھڑے ہوتے تھے اور آواز دور تک چلی جایا کرتی تھی۔ پیغمبر نے بھی بلندی کا سہارا لیا اور کوہ فاراں کی چوٹی پر جا کر کے یہ آواز پہنچائی تو سب نے مکے والوں نے سنی، لیکن سنانے کے بعد جب پیغمبر کوہ فاراں کی چوٹی سے اترے تو وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، یعنی پیغمبر جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کر کے اترے تھے، وہ تبلیغ تو تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی۔ توجہ چاروں زان محترم غور کیجئے گا، پیغمبر نے سے جب کہا تو پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے تبلیغ کی، لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا کہتے شرے میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں خدا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ بس کہہ کر کے پیغمبر جب واپس پلٹے تو روایت کہتی ہے کہ فوراً عزیزو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلم کھلا تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ کوہ فاراں کی چوٹی سے تبلیغ کی تو اللہ کو پسند نہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کی تو اللہ کو پسند نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ باز بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مکے کی گلیوں سے تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے پیغمبر واپس پلٹے تو پھر وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ کوہ فاراں کی چوٹی کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں، مکے کی گلیوں کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں۔ جب پھر وہی نازل ہوئی پیغمبر کھلی تبلیغ کرو تو پیغمبر عزیزو پھر جاتے ہیں چوپالوں پر جا کر کے لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، اور کہہ کر کے عزیزو کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کہہ کر کے واپس پلٹے تو پھر وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو۔ بتاؤ عزیزو کوہ فاراں کی چوٹی
کھلم کھلا ہے، لیکن اللہ کو وہ تبلیغ پسند نہیں۔ مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہی ہے، نہیں کھلی تبلیغ کرو۔ پھر عزیزو چوپالوں پر جا کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، تب پھر وہی نازل ہوئے، پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اے میرے معبود یہ تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا نبی ہے، تیری طرف سے آنے والا پیغمبر ہے، رسول ہے، اسے جگہ مقام بتا دے، مقام بتا دے، کہاں سے تبلیغ کرے، بام کعبہ سے کرے، جوف کعبہ سے کرے، صحن کعبہ سے کرے، تو بتا دے کہاں سے یہ تبلیغ کرے۔ کہا نہیں، ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر بوجھل قدموں سے خانہ ابو طالب کی طرف چلے، صحن خانہ میں ابو طالب تشریف فرما تھے، اپنے بھتیجے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ تڑپ گئے، کہا بیٹا مجھے قیامت کا آنا گوارا ہے، تیرا اترا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا چچا جان حکم ہوا کہ تبلیغ کرو، تو ہم نے کوہ فارا سے تبلیغ کی، لیکن تبلیغ کر کے اترے تو اللہ نے کہا کھلی تبلیغ کرو، تو ہم نے مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کی، لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا کہا، پھر وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو۔ پھر ہم نے جا کر کے چوپالوں پر تبلیغ کی، لیکن پھر وہی نازل ہوئی اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو۔ اب آخر ہم تبلیغ کہاں سے کریں؟ بس جیسے ہی یہ کہا تو ابو طالب مسکرائے، اپنے سینے سے پیغمبر اسلام کو لگایا اور لگا کر کے کہا بیٹا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو، گھر ہمارا ہوگا، دسترخوان ہمارا ہوگا، کھانا ہمارا ہوگا، بلانے والا ہمارا ہوگا، کھلانے والا ہمارا ہوگا۔ عزیزو یہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہے، ہمارے گھر سے آغاز تبلیغ کرو۔ عزیزو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان الوہیت و رسالت کرنے کے بعد کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ نہیں لکھ سکتا کہ اس کے بعد کوئی وحی نازل ہوئی ہو اے پیغمبر اس سے بہتر تبلیغ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس سے بہتر تبلیغ کرو۔ تو یہ آغاز تبلیغ کہاں سے ہے؟ ابو طالب کے گھر سے۔ ابو طالب ہیں کون؟ پیغمبر اسلام کے چچا جان، علی مرتضیٰ کے والد محترم۔ عزیزو ابو طالب کا گھر کیا ہے؟ آغاز تبلیغ۔ یہ گھر پر عزیزو علی مرتضیٰ سے چلتا ہوا وراثت حسنین تک پہنچی، اور حسین کے قریب آ کر کے یہی گھر بن گیا امام بارگاہ، یہی گھر بن گیا امام بارگاہ، یہی گھر بنا امام بارگاہ۔ اب عزیزو بتاؤ کائنات میں مجلس عزا سے بہتر کوئی تبلیغ کی جگہ ہو؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ دیکھیں آج جتنا بھی جہاں میں بھی دیکھیں آپ جو انتظام جناب ابو طالب نے کر دیا وہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور اولاد ابو طالب کو ماننے والے بھی آج تک کوئی پروگرام بغیر اہتمام کے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کوئی پروگرام، وہ دسترخوان چلا ہے جس کی بنیاد ابو طالب نہیں عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیں، کائنات میں واحد گھر خاندان بنی ہاشم کا ہے کہ جس کی بنیاد ہاشم نے ڈالی تو آج تک جاری ہے۔ ایسا دسترخوان کائنات میں نہ کبھی جاری ہوا
آپ دیکھیں نہ جاری ہوگا جو دسترخوان ابو طالب نے بنیاد ڈالی. پورے عرب میں پوری کائنات میں آپ کو کھانے والے تو ملیں گے لیکن کھلانے والے نہیں ملے گا. ہم بتائیے کون ہے؟ اور یہاں قوم و مذہب نہیں دیکھا جاتا, یہاں فرقہ نہیں دیکھا جاتا, یہاں ایسا نہیں ہے. کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ابو طالب کے ٹکڑوں پر نہ پلا ہو یا خدیجہ کے ٹکڑوں پر نہ پلا ہو. عزیزو آپ دیکھیں جناب خدیجہ, جہاں یہ نام لیجئے آپ جناب ابو طالب کا نام لیجئے تو فوراً عزیزو مکروہ روایتیں فوراً شروع کر دیں گے. جناب خدیجہ کا نام لیجئے آپ, پوری تاریخ پڑھیے, علماء حضرات تشریف فرما ہے, غور کیجئے گا بات بھائی. آپ دیکھیے پوری تاریخ پڑھیے اور اس کے بعد جہاں لفظ خدیجہ آیا وہاں فوراً بریکٹ میں لکھا جائے گا 40 برس, فوراً لکھ دیں گے بریکٹ میں 40 برس, اور اس کے بعد کہیں گے کیا ام المومنین, ہماری مائیں ہیں. بھائی اولاد کو ماں کی عمر سے کیا مطلب؟ بھائی اولاد کا ماں کی عمر سے کیا مطلب؟ ماں چاہے جوان ہو تب بھی ماں ہے, بوڑھی ہو تب بھی ماں ہے, زندہ ہو تب بھی ماں ہے, مر جائے تو تب بھی ماں ہے. لیکن جہاں جناب خدیجہ کا نام آیا تو فوراً لکھ دیا 40 برس 40 برس 40 برس. اللہ نے کہا لکھ, کتنا لکھے گا؟ قلم تیرے ہاتھ میں ہے, قسمت میرے ہاتھ میں ہے. قلم تیرے ہاتھ میں ہے, آخری آدمی تک توجہ, قسمت میرے ہاتھ میں ہے. میں تیری 6 برس کو علی کو اولاد نہیں دوں گا. آپ دیکھیں فوراً لکھ دیں گے جہاں, آپ دیکھیں جہاں آیا فوراً لکھیں گے. خاندان بنی ہاشم کب ہوا؟ کس زمانے میں عقد ہوا؟ پیغمبر اسلام کی عمر 25 برس, جناب خدیجہ کی عمر 28 برس, 28 برس عمر جناب خدیجہ کی, اور کہاں لے گئے کھینچ کر 40 برس, 40 برس پر لے گئے خدیجہ کی عمر. اچھا چلو ابھی اعلان رسالت تو نہیں ہوا, اعلان رسالت نہیں ہوا ہے ابھی, 15 برس کے بعد اعلان رسالت ہوگا. لیکن آپ دیکھیں پہلا عقد, جج صاحب تشریف فرمائیں, پہلا عقد جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کا, جون سی جی چاہے وہ سی عمر لکھ دو. لیکن عزیزو خدیجہ کے علاوہ نہ آپ تاریخ میں رشتہ چلانے والا دکھا سکتے, توجہ چاہ رہا ہوں, نہ بچولیہ دکھا سکتے, نہ نکاح پڑھنے والا دکھا سکتے, نہ ولیمہ والے کے دن دکھا سکتے, نہ بارات کی تعداد دکھا سکتے. صرف خدیجہ کا عقد ہے پیغمبر سے. اعلان رسالت سے پہلے پورا عرب تلاش کر لو, خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کسی کے گھر میں نکاح نہیں ہوا کرتا تھا. آپ بتا دو کس کو ہوا, آپ بتائیے کس کا, آپ دکھا دیجئے مجھ کو, کہیں آپ دکھائیے. پیغمبر اسلام کی 9 11 13 جتنی شادیاں ہوئیں میرا اس سے انکار نہیں ہے, عقد بھی ہوئے اس سے بھی انکار نہیں. لیکن مجھے بتاؤ کس نے پڑھا, کس نے پڑھا؟ کون تھا پڑھنے والا, کون تھا پیغام لانے والا, کون تھا عزیزو چوتھی چالے کرنے والا؟ کیا ہوتے نہیں تھے؟ 40 دن ولیمہ کیا. اما بھوکوں کی اولادوں کے کئی برات یا ولیمے ہوتے دیکھے ہیں. جن کے گھر کھانے کو نہیں, جن کے فاقے خدیجہ کے دسترخوان پر ٹوٹتے ہوں, وہ کیا بتلائیں گے؟ ان کے کیا کسی ایک کا دکھا دو. بھئی کیا شادیاں نہیں ہوئی؟ کسی ایک کا دکھا دو.
کس کا ولیمہ ہوا، کون بارات لے کر گیا، کون رشتہ لے کر کے گیا. ایسا نہیں ہے کہ دو شادیاں نہیں ہوئی تو جہاں پر دیکھا گیا وہاں دوسری شادی میں بھی عزیزو رشتے لے کر کے بھیجے گئے. لیکن رشتے بھیجے جاتے ہیں شریفوں کے گھر. ہمارے یہاں کا آج بھی یہ دستور ہے، اما سید کہیں الٹے سیدھے گھروں میں رشتے نہیں بھیجا کرتے. اب بتائیے کہاں جائے گا. میں ایک جگہ یہ روایت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بتاؤ رشتہ، نکاح، براتیوں. ہم خدیجہ کے معاملے میں عزیزوں براتیوں کی تعداد بھی بتا دیں، چلنے کا انداز بھی بتا دیں، کس جگہ برات ٹھہری وہ جگہ بھی بتا دیں، عزیزوں کھانے میں کیا کیا تھا یہ بھی بتا دیں، نکاح کس کس نے پڑھا یہ بھی بتا دیں، کہاں جا کر کے کون مسند پر بیٹھا یہ بھی بتا دیں. میں یہی پڑھ رہا تھا. ایک صاحب بولے مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جنہیں زبردستی لا کر کے رسول کی گود میں بیٹھا دیا جائے. کہیں وہ رشتے ہوتے دیکھیں آپ نے، زبردستی گلے ڈالا جا رہا تھا. دیکھیے آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زبردستی کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے حساب سے ختم ہو جائے. یہ جب ہوتی ہیں تب بھی ذلت کا سبب، آج بھی ذلت کا سبب. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کیوں کوئی میدان میں کبھی نہیں ٹکتا تھا، میدان میں کیوں نہیں لڑنے کے لیے. آپ دیکھیں کبھی کسی کا سنا ہے کہ میدان میں ٹھہر کر کے لڑا ہو؟ کسی پوری 70 جنگیں ہیں عزیزو، 70 جنگوں میں کسی ایک کا نام بتاؤ جو میدان میں ٹھہر کر کے، توجہ چاروں جانے محترم، جو میدان میں ٹھہر کر کے لڑا ہو. ایک کا نام آپ نہیں دکھلا سکتے. بس انہی کی اولادیں میدان میں ٹھہر کر کے لڑتی ہیں جن کی ماؤں کے نکاح ہوئے تھے، جن کی ماؤں کے نکاح صحیح تھے. پھر کہہ رہا ہوں وہی جنگیں عزیزو ٹھہر کر کے لڑتی ہیں جن کی ماؤں کے عقد صحیح ہوئے تھے، چاہے وہ 1400 برس پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو. عزیزو کوئی گھر سے نہیں نکل رہا ہے. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں. حج آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن پھر وہیں آ کر کے وہ ایک طواف کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ 2 طواف کرتے ہیں، ساری باتیں سیم ہے. نیت آپ بھی نماز کی باندھتے ہیں، وہ بھی باندھتے ہیں. بسم اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں. اما اب تو سمجھ لو بغیر بسم اللہ والے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اندازہ لگا آپ کو؟ ہاں اپنے
نے محسوس کیا ساری باتیں ہیں، ساری دنیا چیخ رہی ہے، ارے بھائی آ جاؤ، ارے بھائی نکلو، سب چیخ رہے ہیں، کوئی گھروں سے نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سب بغیر بسم اللہ کے ہیں۔ بھائی ایک ہی بات کا فرق ہے، وہی میدان میں آیا جس کی رگوں میں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ جزاک اللہ۔ سب کام سب کے برابر ہیں۔ آپ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی تشہد کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی قیام میں، آپ بھی قیام میں، ساری چیزیں برابر ہیں۔ فرق اس بات کا ہے، کون سی بات کا فرق ہے؟ علی ولی اللہ، صرف علی ولی اللہ کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے جھٹکے والے نئی نئی تعویلیں نکال رہے ہیں، جنہیں علی ولی اللہ پسند نہیں آتا، اما علی ولی اللہ کے لیے شرط ہے کہ ماں پاک ہو، باپ ایک ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ سینہ چوڑا کر کے وہ آگے آگا کر کے ڈال رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا جملہ ہو، اما بے معنی جملہ کسی نے کہہ دیا کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یہ بدعقیدہ لوگ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اما جن کا تعارف رسول کرا گئے ہوں جنگ خیبر میں، آپ انہیں بہن کہہ رہے ہیں۔ رسول نے کہا تھا میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ فوراً اعتراضات فوراً آنے شروع ہو جائیں گے، جدھر دیکھو وہ فوراً یہ کرنے لگے گا۔ یہ ایک بستی ہے یہاں لکھنؤ قریب، ایک دفعہ وہاں پر امام حسن کا دسترخوان آ گیا۔ امام حسن کے دسترخوان کی نظم بڑھ چڑھ کر کے ہوتی ہے اور کرنی چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، زیادہ تبرک بانٹو، زیادہ سے زیادہ تبرکات نظریں کرو، اس لیے کہ یہ ہماری وراثت ہے۔ ہم بھوکوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم غریبوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم محتاجوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ نہ دوسروں کے دسترخوان پر پلے، نہ ہم دوسروں کے دسترخوان پر پلے۔ ہمارے در پر تو سب نے بھیک مانگی، ہمارا کسی کے در پر نہیں گیا۔ خلافتیں دوسروں کے پاس رہی، سخاوت ہمارے در کی رہی۔ ہم نے کہیں ہاتھ نہیں پھیلائے، کوئی بھی دنیا میں آپ دیکھیں ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، جو بھی آیا ہمارے دروازے پر آیا۔
تو وہاں پر ایک دم وہ امام حسن کا ایک صاحب تھے بڑے، وہ ایک مسجد میں انہوں نے کہا لو یہ ایک اور دسترخوان نکل آیا، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ کہہ دیا بڑی، اس سے بعد وہاں لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کئی مولوی پہنچے مجلس پڑھنے کے لیے، ان سے کہا جناب یہ بتاؤ اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے، یہ ایک اور دسترخوان نکل آیا، بتائیے روز نئی نظر نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری شریعت کا دار و مدار ہی عزیزو نظر و نیاز پر ہے، ساری شریعت کا دار و مدار نظر و نیاز کے اوپر ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں جناب مریم کے لیے کہا تھا کہ میری شکم میں جو بچہ ہے وہ جو پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کا مجابر بناؤں گی، منت ہے کہ نہیں؟ اے ابراہیم، جناب سارہ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں منت مانو، اللہ ہمیں وارث عطا کرے گا تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تمہیں نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ تم کھانے والے رہے ہو، کھلانے والے نہیں۔ آپ دیکھیں اب جو کہا یہ کہاں سے دسترخوان آ گیا، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے، یہ لو ایک اور دسترخوان۔ اب وہاں پر لوگوں نے بہت سے مولوی گئے، میں بھی گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ بھئی مولانا ایسے ایسے، میں نے کہا دسترخوان پر مجلس ہو کیا مولانا؟ نہیں کچھ پڑھیے آپ دسترخوان۔ میں نے کہا آپ دیکھیں دسترخوان کون کہتا ہے نہیں، جس کے گھر بچھا ہوگا اس سے پوچھو۔ میں نے کہا جناب ہاشم نے جب مکے میں سوکھا پڑا 3 سال کا تو بتاؤ کون آیا تھا؟ دونوں خاندان موجود تھے، بھائی دونوں خاندان جنہیں معلوم ہے تاریخ، دونوں موجود تھے۔ پھر بتاؤ کس نے اپنے اونٹوں کو ذبح کرایا، کس نے عزیز و روٹیاں پکوائیں، کس نے شوربے میں توڑ کر کے روٹیوں کو شوربے میں بھگا کر کے کھلایا، جس وجہ سے ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے کر کے کھلانے والا۔ آپ دیکھیں آپ کے سر سے بات گزر گئی، کیا ڈالا نام؟ ہاشم۔ ہاشم کے معنی علماء سے پوچھئے گا، بیٹھے علماء، کہ ہاشم کے معنی کھلانے والا۔ بس یہ نام اتنا پسند آیا، اس کے بعد ایک سے ایک بڑا رہبر آیا، لیکن کسی نے اپنا نام نہیں بدلا۔ ہاشم کے بعد مطلب، لیکن وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ مطلب کے بعد عبد المطلب، ہاشم کے بیٹے، وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ ابو طالب آئے، وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ جناب عبداللہ، وہ بھی ہاشمی۔ پھر پیغمبر اسلام جیسا رہبر جس سے بہتر کائنات میں نہیں آیا، انہوں نے بھی اپنا لقب ہاشمی رکھا۔ امام حسن آئے، وہ بھی ہاشمی۔ علی مرتضیٰ کی شجاعت بڑھی تو تلواروں پر نام حیدر لکھا جانے لگا، لیکن انہوں نے بھی اپنا لقب ہاشمی رکھا۔ کربلا جیسا واقعہ آیا تو تاریخ نے یہی لکھا 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم۔ آپ دیکھیں 18 بنی ہاشم، اور پھر لکھتے ہیں آخری جو آئے گا وہ بھی ہاشمی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہاشمی کھلانے والے ہیں، زمانہ کھانے والا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، ذرا باز بلند لگائیے گا، علی مولا، باز بلند لگائیے گا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ۔ آپ بتائیے نعرے لگ رہے تھے عزیزو، اتنا بڑا مجموعہ نعرے ایسے لگا رہے ہیں آپ۔ لکھنؤ کے نعرے ہم بھی یہیں پڑھے لکھے ہیں، یہاں کے تو نعرے مشہور ہم ہی لوگ لگایا کرتے تھے محافلوں میں نعرے۔ میرا عقیدہ ہے روز
روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ جزاک اللہ، کیسے سننا ہے آپ؟ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیو بیٹے۔ جزاک اللہ۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ اب جس کے دل میں محبت علی کا سمندر موزن ہے، حلال زادہ دیکھوں اپنی جگہ کیسے بیٹھا رہتا ہے، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا، ہر ایک مہکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر نعرہ دیے بغیر اسے منہ لگانا حرام ہوگا، حرام ہوگا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ دسترخوان، جزاک اللہ، بے شمار بے شمار جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سلمان دسترخوان عزیزو، دسترخوان بتا رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عزیزو۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا، پھر آپ دیکھیے سید سجاد کا گھر بعد کربلا 7 مرتبہ لوٹا گیا۔ عزیزو لوٹنے والے بدلتے رہے لیکن لوٹنے والا نہیں بدلا۔
کھانے والے آپ دیکھیں دسترخوان اہل بیت کا، کہا یہ کہاں سے آ گیا دسترخوان، کس جگہ سے آ گیا؟ اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں حافظ جی، انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہیں، اور دسترخوان شریفوں کے یہاں بچھایا جاتا ہے۔ کہیں رذیلوں کے یہاں دسترخوان بچھتے دیکھے ہیں آپ نے؟ دسترخوان ہمیشہ شریفوں کے ہاں۔ دسترخوان تاریخ میں بس ابو طالب کا ہے، اس کے علاوہ کہیں، اور لوگ تو کھا کھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ پیٹ نہیں عزیزو، آپ دیکھیں پیٹ بھر جاتے تھے، نیت نہیں بھرتی تھی۔ کہیں دکھا دو کسی کا دسترخوان۔ دسترخوان صرف خاندان اہل بیت کا، جو بنیاد جناب ہاشم اور جناب ابو طالب نے ڈالی، وہ آج تک جاری ہے۔ آپ دیکھیں آج تک جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ جتنا بھی تاریخ میں آپ پڑھیں گے صرف خاندان اہل بیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں اگر آپ مطالعہ کریں تو صرف خاندان ابو طالب۔ اگر خاندان ابو طالب کو ہٹا دو، بادشاہ نے وقت فخر کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر کے بادشاہ ہوں، خود بیٹھ جاؤ کچھ بھی کرو، لیکن ابو طالب کا مقابلہ کسی سے نہیں، کسی سے نہیں۔ ابو طالب کا، ابو طالب کے گھر کے بچے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ سوچیں، آپ غور کریے گا، یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی اس سے کیا، فضائل پڑھنے سے کیا، اور فضائل نہیں ہونے چاہیے، مطلب کی بات ہو، فائدے کی بات ہو، تو 56 ملک فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ صرف جو بات ہمارے ہاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اور کیا بات کر رہے ہیں، یہی تو بات کر رہے ہیں فائدے کی، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ یہ جتنے بچنے والے ہیں سب وہ ہیں جو مدینے میں رہ گئے تھے۔ ایک نہیں گیا امام حسین کے ساتھ، ایک کا نام بتاؤ جو گیا ہو، پوری 50,000 کی آبادی والا تھا، ایک نہیں۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا گھروں بچا کر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسا ہی نہیں بول رہا ہوں، ایک نہیں گیا، اور نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے۔ چلو تاریخ میں تو بہت سو کو سیف اللہ لکھ دیا گیا، لیکن ایک بھی نہیں گیا حسین کے ساتھ۔ اگر اتنے ہی جنگجو تھے چلے جاتے، اور نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے۔ ایک کا نام بتاؤ حسین کسی کے لینے کے لیے گئے ہوں۔ وہ حسین انہیں لینے کے لیے کیا جاتا جو نانا کے وفادار نہ ہوئے، جو بابا کے وفادار نہیں ہوئے۔ کہوں جملہ آپ نے بہت مجلسیں سنی ہوں گی، اب آپ فکر سنیے، حسین نے ان کی کچھ اوقات ہی نہیں سمجھی۔ حسین نے اوقات نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، حسین نے ان کی بڑے بڑے 50 برس گزرے ہیں، اکابرین صحابہ ہیں، بوڑھے بوڑھے صحابہ ہیں، اگر کوئی نہیں آیا حسین چلے جاتے۔ ایک کا نام بتا دو مجھے، پوری تاریخ کا ذمہ دار ہوں، جو مدینے سے نکلے حسین کسی صحابی کو ساتھ لے کر کے نکلے ہوں، بڑے اس سے کہہ دیتے ہو کوفے والے غدار، کوفے والے غدار، اما مدینے والے۔ آپ بتائیے انہوں نے کیا وفاداری کی؟ کوئی گیا ساتھ میں؟ ایک کا نام بتا دیجئے، آپ پڑھیے گا بتا دیجئے گا مجھے ایک کا نام، پھر بتاؤں آگے آپ کو جملہ، اگر بات آپ تک پہنچ جائے، اگر آپ بات سمجھ لیں۔ میں کوئی مجلس بغیر مقصد نہیں پڑھتا۔ حسین کسی کے دروازے پر نہیں گئے، بوڑھے بوڑھے تھے، کوئی یہ کہے نہیں بوڑھے ہو گئے تھے نہیں لڑ پاتے، تو حسین کے لشکر میں عزیزوں قافلے میں بعد میں پہنچے حبیب ابن مظاہر، پہنچے ایک سے ایک ضعیف، ابو ایوب انصاری، آپ دیکھیں جابر ابن عبداللہ انصاری راستے میں تھے کہ نہیں تھے؟ تھے ضعیف، جس کے دل میں علی ولی اللہ تھا وہ وہاں پہنچا، اس نے مدد کی، اور جس کے دل میں نہیں تھا وہ کبھی میدان میں نہیں آئے گا، کیونکہ میدان میں ٹھہرے گا ہی وہ جس کے خون میں علی ولی اللہ، جس کے دل میں علی ولی اللہ، جس کی نسل میں علی ولی اللہ۔ آپ دیکھیں میں ذمہ دار ہوں ان باتوں کا۔ اب آپ غور کیجئے گا، بڑے بڑے تھے، کم از کم شہر کہلاتا تھا، 50,000 کی آبادی والا تو شہر تھا،
50,000 کی آبادی والا شہر تھا تو اس میں کوئی ایک نکل آتا نہیں. پھر کہوں جملہ عزیزو، آپ سوچیں گے کچھ دیر جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ تاریخ داں ہیں اور تاریخ کی معرفت آپ کو ہے تو آپ نے یہ جملہ سنا نہیں ہوگا. آخری آدمی تک توجہ ہے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور غور کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر بلائے چلا گیا ہو. محضر شہادت سب کچھ ہے. حسین نے سب سے کہا اپنے گھر والوں سے اتنی لمٹ ایک ہے نہیں، محضر شہادت ہے، سب کچھ ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اکابرین صحابہ پورا مدینہ بھرا پڑا تھا، نہ کوئی خود آیا نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے. عزیزو، جناب علی اصغر کی عمر اس وقت صرف 15 یا 20 دن کی تھی. آپ کہاں بیٹھیں؟ میں کہہ گیا سب کچھ. جناب علی اصغر کی عمر 15 یا 20 دن کی تھی. کربلا جانے کے بعد 6 مہینے کے ہوئے ہیں. امام حسین نے ان بوڑھے صحابہ کو 20 دن کے علی اصغر کی برابر بھی نہیں سمجھا. آپ دیکھیں اس قابل بھی نہیں سمجھا. اتنی اوقات کہ علی اصغر کا حوصلہ زیادہ ہے، یہ کوئی صاحب حوصلہ نہیں. ہر کسی کو میدان میں نہیں. آپ غور کیجئے گا، علی اصغر کو لے کر کے گئے ہیں، خود نہیں گئے علی اصغر. آپ سمجھ لیں ان کی اوقات، ان کی اوقات. اب کہہ رہے ہو عزیزو، کیوں اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں؟ یہ انہی کی تو نسلیں ہیں. غور کرو عزیزو. جناب ابوالفضل عباس آپ دیکھیں، آپ جناب ابوالفضل عباس دیکھیے، مقتل ہے جناب ابوالفضل عباس کربلا. دیکھنے والی باتیں بتا رہا ہوں. جناب ابوالفضل عباس، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا. شجاعت. کیا ضرورت تھی مولا کائنات کو دعا مانگنے کی؟ لیکن مولا نے دیکھا کوئی اس قابل دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر اس قابل ہو تو دعا جس علی نے کچھ نہ مانگا ہو وہ عباس کو مانگ رہے ہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں عزیزو، غور کرنے والی باتیں ہیں. ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، غور کرنے والی باتیں ہیں. ہم دیکھیں ابوالفضل عباس روایت کہتی ہے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا، سائیکل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سائیکل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اتنے میں سائیکل کرتے کرتے اتنے میں پسر سعد کا نامہ بر آیا کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزو. حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو. وہ جس تلوار پر سائیکل کر رہے تھے عباس بغیر زرہ بغیر خود، اور گھوڑا تھا، اسی گھوڑے پر فون پکڑ کے لجام سوار ہو گئے. اور عباس نے تلوار جسے سائیکل کر رہے وہی لے کر کے عباس. اور روایت کہتی ہے کہ آنکھوں میں لال ڈورے، منہ سے کف جاری، آستینے پلٹے ہوئے، غیظ طاری. اور جائے دریا کے کنارے عباس نے فوج یزید کے سامنے خط کھینچا اور خط کھینچ کر کے کہا، او پسر سعد، اگر تم میں ایک بھی مرد ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا دو. آپ دیکھیں تاریخ میں بس 2 واقعے ہیں، یا تو جنگ خندق صحابہ نے کھودی، لیکن کھودنے اس لیے کہ لشکر ادھر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آ گیا. عباس نے خندق نہیں کھودی، صرف خط کھینچا. اور ایک کو بتا دو، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، چلو آگے چلو آگے، کہا دیکھ نہیں رہے ہو عباس کھڑے ہیں. اب پڑھئے روایت. اتنے میں ایک نے کہا، عباس تم ہمارے لشکر کو للکار کر کے موت کو دعوت دے رہے ہو. بس جیسے ہی عباس کا گھوڑا چلتا، اس نے عباس نے ایڑ لگائی اور جا کر کے اسے اسی مجمع میں سے اٹھایا اور لے کر کے ایسے آ گئے جیسے شیر اپنا شکار لے کر کے آتا ہے. آپ دیکھیں
जज़ाक अल्लाह। अब जो ला करके अब्बास ने कहा तू अली के बेटे को मौत की धमकी दे रहा है, तुझे मालूम नहीं है हमारे दरवाजे पर मलकुन मौत भी बगैर इजाजत नहीं आता। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद में। उसे पकड़ा, कहा तू हमें मौत की धमकी दे रहा है, ये 9 लाख लश्कर पर तू गुमान कर रहा है, जा बुला ले इनमें से जो मर्द हो, अब देखता हूं वो मुझसे तुझे जिंदा बचा करके ले जा सकते हैं। अब्बास अजीजों गैज में हैं। जब अब्बास की ये ललकार इमाम हुसैन ने सुनी तो हुसैन खेमे से निकल आए। अब जो देखा तराई में शेर को जलाल आ गया है, तो देखा मंजर कि अब्बास की आंखों में लाल डोरे हैं, मुंह से कफ जारी है, घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, आसीने पलटे हुए हैं। तो अब्बास हुसैन सिर झुकाए हुए जनाबे ज़ैनब के खेमे में, जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई का उतरा हुआ चेहरा देखा, तड़प गई। अबू तालिब की पोती बेसाख्ता कहती है भैया मैं ओनो मोहम्मद को तुझ पर कुर्बान कर दूंगी, तेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। बस जैसे ये कहा बहन ज़ैनब हमारा इम्तिहान तुम्हारे हवाले है। कहा भैया खैरियत तो है? कहा ज़ैनब अब्बास को तराई में जलाल आ गया है। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अबुल फजल अब्बास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। का ज़ैनब अब्बास को तराई में जलाल आ गया है। जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया आपने अब्बास को नहीं समझाया? कहा ज़ैनब हम बारहा अब्बास को समझा चुके हैं, अब ज़ैनब तुम अब्बास को समझाओ। ज़ैनब हमने सबसे पहले अब्बास को उस वक्त समझाया जब 19वीं रमज़ान को मस्जिद कूफा में मेरे बाबा के सरे अक़दस पर ज़रबत लगी थी। तो मेरा अब्बास 16 बरस का था। ज़ैनब उस वक्त अब्बास बरहना शमशीर लिए हुए कूफे की गलियों में घूम रहा था और घूम करके एक एक को पकड़ करके पूछता था मेरे बाबा के कातिल का पता बता दो, मेरे बाबा के कातिल का पता बता दो। उस वक्त मेरे बाबा ने मुझसे कहा हुसैन जाओ अब्बास को मना करके लाओ, कहना हमने तुम्हें करबला के लिए मांगा है, ये अब्बास कूफा है। ज़ैनब मैं अब्बास को मना लाया। कहा ज़ैनब दूसरी मर्तबा मैंने अब्बास को उस वक्त समझाया जब हम भैया हसन का जनाजा लेकर नाना के पहलू में दफन करने के लिए लेकर के चले, तो नाना के मज़ार से तीरों की बारिश हुई, मेरे भाई के जनाजे पर तीर पेवस्त हो गए। हम भाई का जनाजा वापस लेकर के घर में आए। उस वक्त कासिम 3 बरस का था। जब जनाजा लाकर के हमने घर में रखा तो भाभी उम्मे फरवा
آغوش میں قاسم کو لیے ہوئے بھائی حسن کے جنازے کے قریب آئیں اور آ کر کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور ہٹا کر کے ایک نظر بھیا قاسم کے جنازے پر ڈالی اور دوسری نظر قاسم کے چہرے پر ڈالی اور ڈال کر کے ایک جملہ کہا بیٹا قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ واپس گھر میں نہ آتا. اے زینب میرا ابا اس وقت وہیں قریب میں کھڑا تھا, دوڑ کر کے کھونٹی سے تلوار اتاری اور اتار کر کہا تھا بھابی ام فروا بھیا حسین سے اجازت دلوا دو, اگر بھائی حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن نہ کرا دو مجھے دعائے بابا نہ کہنا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے. یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو, نہ جانے کہاں وقت کا امام ہو, رومال لیے ہوئے ہے تمہاری آنکھوں میں میرے لال حسین کا نام کا آنسو. زینب تیسری مرتبہ جب ہم نے عباس کو سمجھایا, جب ولید نے بیعت کا سوال کیا تھا, چوتھی مرتبہ تب سمجھایا جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. اے زینب برابر کا بھائی ہے. جناب زینب نے فضا کو آواز دی, فضا جاؤ میرے شیر کو بلا لاؤ. فضا خیام سے نکلی, جب عباس کے قریب پہنچی آواز دی اے شہزادے زینب نے طلب کیا ہے. زینب کا نام آنا تھا. عباس گھوڑے سے اتر گئے, لجام فرس کو پکڑا, سر کو جھکائے ہوئے در خیمہ زینب پر آئے, آواز دی شہزادی غلام حاضر ہو گیا ہے. ام البنین نے تربیت کی تھی عباس کبھی زینب کے سربراہ کی سر کی طرف نہ دیکھنا, زینب کی نظروں میں نظریں نہ ڈالنا. زینب نے دیکھا عباس آ گئے, خیمے کے بیچ میں ایک چٹائی کو بچھا دیا, کہا آؤ بھیا بیٹھو. عباس دو زانو بیٹھ گئے, زینب سامنے بیٹھی تو بے ساختہ کہا عباس اگر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں تو کچھ برا تو نہ ہوگا, بس یہ جملہ کہنا تھا. عباس نے زمین سے نظریں نکالی اور بہن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا شہزادی کیا اسی دن کے لیے میرے بابا نے مجھے مانگا تھا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جناب زینب عباس کا انداز سمجھ گئیں, بے ساختہ کا عباس اگر خیمے نہ ہٹے بہن کے سر سے چادر. عباس قدموں پر گر گئے, قیامت آنا گوارا. یہی چادر تھی جب عزیزو شام غریبہ میں چھنے تو زینب نے آواز دی عباس. جب بھی عزیزو بچن جملے ہیں آپ کی عبادت تمام ہے. عزیزو 4 برس کی سکینہ, کبھی سکینہ نے زمین پر قدم نہ آئی, کبھی عباس کی آغوش میں, کبھی بھیا علی اکبر کی آغوش میں, کبھی بھیا سجاد کی آغوش میں, کبھی ماں رباب کی آغوش میں, کبھی پھوپھی زینب کی آغوش میں. لیکن 11 محرم کو اب جو کارواں چلا, ایک رسی 12 گلے. عزیزو سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں توقے خاردار. سکینہ ایک ایک کو دیکھتی رہتی تھی, چلا نہیں جاتا تھا.
روایت کہتی ہے زندان شام میں عزیزو سکینہ کبھی کبھی زندان کے دروازے پر آ جاتی تھی تو عزیزو شام کے بچے سکینہ کو دیکھ کر دروازے پر آ جاتے تھے، آ کر کے پوچھتے تھے اے بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو سکینہ کہتی ہیں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا آپ تنہا آئی ہو؟ نہیں، ہمارا بابا تھا، میرا ایک چچا ابا، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر، میری ماں ربا، میرا نانا رسول خدا، داستان سناتی رہتی تھی۔ اور جب شام ہونے لگتی تھی تو شام کے بچے چلے جاتے، سکینہ بلاتی تھی آؤ، کہا نہیں شام ہو رہی ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بس سکینہ دوڑ کر پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں انہیں بلاؤ، کہا بیٹا شام ہو گئی، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، پھوپھی ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ بآخری روایت عبادت تمام ہے، جب قید خانے سے رہائی ملی تو زینب ایک چادر لے کر لے دے سکینہ پر، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ زمین ہلنے لگی، اے پھوپھی خدا حافظ، پھوپھی خدا حافظ۔ نوحہ خان مظفر نگر سے تشریف لائے ہوئے شبیہ عباس صاحب ابھی نوحہ خانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ شبیہ عباس صاحب عارفی نوحہ خانی کے فرائض کو انجام دیں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہلو 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 آئیے، غم کی شب ہے، جناب سکینہ کی شہادت کے روز ہے۔ مظفر نگر سے تشریف لائے ہوئے نوحہ خان جناب شبیہ عباس عارفی صاحب جناب سکینہ کے مصائب پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ۔ بابا سکینہ کو اونٹ سے ایسے باندھا گیا جیسے سامان باندھا جاتا ہے۔ بابا تیری سکینہ کھل کے رو نہیں سکتی بابا، شبر نے مجھے اس قدر تماچا ہے او بابا، میرے ہونٹ سوج گئے بابا، میرے دندان زخمی ہے۔ بہت ڈر مجھ کو یہاں
لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا عزادارو شمر کبھی سوچا ہے تصور کیا ہے ہر گھر میں بچی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے ماشاءاللہ شمر اس دور کا بہت بڑا جنگجو تھا سکینہ کا سن 4 برس تھا اب ذرا سوچے وہ ملائم سا گال سکینہ کا وہ بھاری ہاتھ شمر کا جب سکینہ پہ پڑا ہوگا تو کیا سکینہ اپنی جگہ پہ ٹھہرتی ہوگی نہیں سکینہ دور جا کے پڑتی تھی شمر نے ایک ہاتھ سے بچی کے بالوں کو پکڑا دوسرے سے تماچے مارنا شروع کیا بچی ہائے بچی تڑپ گئی چیخ کے کہتی ہے بابا آپ تو کہا کرتے تھے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے بابا او بابا تیری یتیمہ کے تماچے لگ رہے ہیں کو ملتی ہوں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے ہوں سہارا لے کے دیوار عزادارو آئیے کروا اکبر کے سینے میں نیزے کی ہڈی دیکھی ہے کیا سن ہے اس بچی کا یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے بھائی شیر خار علی اصغر کی گردن پہ تیر دیکھا ہے ہاں عزادارو یہی وہ بچی ہے جس نے اپنے چچا کا علم خون میں تر دیکھا ہے عزادارو جملہ سنیں گے یہی وہ بچی ہے جس نے حسین کی زلفوں میں شمر کی انگلیوں کو دیکھا ہے یہی وہ بچی ہے جس نے حسین کے رخسار پہ شمر کا تماچا دیکھا ہے بچی بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے ماں و پھوپھیوں کی ردائیں چھینی جا رہی ہے بچی خیمے کی جانب دوڑی شمر نے سکینہ کو تماچا مارا اب تصور یہ کیجئے کہ حسین سنا ہے نا حسین 71 لاشیں اٹھائے روئے یہ حسین کی 4 سالہ بچی کہاں روئی ہے شمر کے نام سے اتنا کیوں گھبراتی ہے سکینہ کہ جب شمر سنتی تھی نا کہ شمر آنے والا ہے سکینہ چھپ جایا کرتی تھی کہ ایسا کیا ہوا اس بچی کے ساتھ جو شمر کے نام سے گھبراتی ہے ارے لگا جب شمر کا پہلا تماچا بہت روئی سکینہ بہت روئی سکینہ روئیے کھل کے روئیے 3 سے 4 بند مجھے پڑھ رہا ہے شہزادی کے کہاں روئی ہے حسین کی لاڈلی بڑی امید ہے نا چچا سے اور نگاہ کہ اپنی سوے دریا بہت روئی سکینہ بہت روئی سکینہ بند پیش کرتا ہو بہت روئی اور یتیمہ پر قیامت کی گھڑی تھی وہ کمسل تھی بہت آفت بڑی تھی چلے خیمے تو حیرت میں پڑی تھی چھنی جو بالیا وہ چپ کھڑی تھی لہو کانوں کا جب کرتے پہ ٹپکا بہت روئی بس سنے شمر سے کیوں گھبراتی ہے سکینہ سنا ہے نا ذاکرین سے کہ شمر کے نام سے سکینہ گھبرایا کرتی تھی بس سنے آپ ارے پکڑ کر بال بچی کے ستمگر وہاں لایا چاہتا باپ کا سر قریب آئی جو اس نے کے دختر اور جو دیکھا باپ کو روتا سنا پر لگا کر اپنے سینے سے وہ نیزہ روئیے روئیے حسین کی لاڈلی پہ روئیے آج پوسادے نے آئے نا شہادت ہے نا بچی کی
ایسا نہ ہو کہ گھر جائے زمین ہم سے پوچھے، یہ اندر سے آواز آئے کہ کیوں لے رہے ہو سکینہ پہ، حسین کی لاڈلی پہ کیوں لے رہے ہو؟ ارے کلیجے سے لگایا جب وہ نیزہ، سکو کچھ دکھ ترے سرور نے پایا، لہو بابا کے سر سے بہ رہا تھا، وہ رخساروں پہ جب آ کر کے ٹپکا، ملا رخ پر جو خون شاہ والا۔ کیوں گھبراتی ہے شمر سے بچی، کیوں گھبراتی ہے؟ سنے بن سنے، ارے بڑا شمر لئی جب لے کے دلہ، کہاں چھوڑ دو فوراً یہ نیزہ، ستم گر اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر نیزے سے لپٹی تھی سکینہ، وہ نیزہ شیخ دختر سے جو چھوٹا، بہت روئی سکینہ، بہت روئی۔ کون بچائے اس بچی کو؟ ہائے بچی بڑی امید لگائے ہے چچا سے، آئے او بابا، بابا شمر کو ملا تماچے مارتا ہے، نظر آتے تھے ہر ایک سمت دشمن، ستم سے تھم گئی تھی دل کی دھڑکن، چلا تاک سے کرتے کا دامن، اور یتیمی میں ہوا تھا دفن بچپن، حسن شمرے جب لے کے آیا، سولے بن سولے بن سولے، مدد کرنے کو آخر کون آئے، کوئی آور نہیں کس کو بلائے، بس ایک امید امو سے لگائے، اور کڑی تھی غم زدہ سر کو جھکائے، گلو رسی سے جب ظالم نے جکڑا، ہائے ہائے پرسہ قبول کرے شہزادی، پرسہ قبول کرے، سکینہ دیکھو کتنے رونے والے ہیں، کتنی محبت کرتی ہے باپ سے سکینہ۔ جب شمر حسین کے گلے پہ خنجر چلانے لگا، خنجر چلانے لگا نا تو اسے دور تیلے پہ بچی نظر آئی، خنجر کو لہرانا شروع کیا، بچی کا کلیجہ بیٹھ گیا، بس سنے۔ وہ کہتی تھی ستمگر سے تڑپ کر، اور مجھے دے دے میرے بابا کا یہ سر، خاموشی کے ساتھ جملہ سنے روئیں گے انشاءاللہ۔ نکالا شمر نے اپنا وہ خنجر، اور جسے پھیرا تھا سرور کے گلے پر، یتیمہ کا لرز اٹھا کلیجہ، بہت شمر سے سکینہ لے بارہا ایک التجا کی ہے، التجا سنے کہ شمر خدا را تو مجھے مار لے، میرے بھائی کو مت مار، یہ بیمار ہے، یہ لاغر ہے، مر جائے گا، ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ سے شمر کے ہاتھ میں سکینہ کے بال ہے، کون ہے بچانے والا؟ لئی سے بال بچی کے چھڑانے، بڑا بھائی بہن کو جب بچانے، جو ہی عابد کو دیکھا بے حیا نے، تو برسانے لگا وہ تازیانے، پکڑ کر تازیانہ اس لئی کا، رقم کیسے
کروں واعظ میں وہ غم یتیم آ گئی زندہ میں جس دم نہیں طاقت خانہ قبر سے کم اور جب تھا لیا بچی کالم جو دیکھا قید خانے کا اندھیرا آزادارو جب یہ بچی بیان کرتی تھی نا زندان میں تو چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے تھے وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی یتیمہ ہے جس کے رخسار زخمی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا ہے جس کا لباس جلا ہوا ہے ہائے 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 والدین سے جا کے کہتے ہیں ہم نے ایک ایسی یتیمہ دیکھی ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے ایسی یتیمہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی ماں سے پوچھتے کیا یتیم کیسے ہوتے یتیم کیا ہوتے ہیں کہا بچوں جن کا باپ مارا جاتا ہے کہ ان کو تو محبت کی جاتی ہے نہیں اس بچی کے رخساروں پہ کسی کی انگلیوں کے نشان ہے اس بچی کے کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے ہائے والدین اکٹھا ہوئے زندان کے قریب آ گئے امام سجاد سے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جس کا لباس جلا ہے ہم اس کے لیے لباس لائے ہیں ہمیں اس یتیمہ سے ملنا ہے جو زخمی ہے ہم اس کے لیے دوا لائے ہیں ہمیں اس سکینہ یتیمہ سے ملنا ہے جو بھوکی ہے ہم اس کے لیے کھانا لائے ہیں چوتھا غریب امام کیا فرماتے ہیں وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری آخری لمحات سنیں گے سکینہ کے آخری لمحات سنیں گے یزید کے دربار میں ایک جگہ ایسی ہے مولا شب کو شام بھیجے جہاں سر امام مظلوم رکھا جاتا تھا اس کو دکھانے کے لیے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا طاہر دمشقی اس کا کام تھا کہ سر امام مظلوم لوگوں کو دکھائے وہ دوڑتا ہوا یزید کے پاس آیا کہا یزید مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتا کہا کیوں کیا ہوا کہ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے رات جیسے ہوتی ہے ایک بچی کی آواز آتی ہے بابا یہ سر اٹھتا ہے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے کہا اچھا سجاد کو بلایا جائے امام کو بلایا گیا کہا کہ میں اس بچی کا امتحان لینا چاہتا ہوں امام بچی کے قریب آئے سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا 100 سیڑھیوں سے زیادہ فاصلہ ہے جہاں سر ہے اور جہاں زندان میں بچی تھی سر امام غریب اٹھا بچی کی آگوش میں آ گیا بابا آنکھیں تو کھولے سکینہ کی حالت تو دیکھیں سر امام مظلوم نے آنکھیں نہیں کھولی 3 واسطے اگر سن سکتے ہو تو سن لیجئے گا بابا سکینہ کے زخموں کا واسطہ آنکھیں کھولے بابا او بابا ذرا آنکھیں کھولے دوسرا واسطہ سنیں گے بابا میرے چلے ہوئے دامن کا واسطہ بابا ذرا آنکھیں کھولے کلیجے کو تھامیے 4 سال کا سل ہے بچی کا چیخ کے کہتی ہے بابا سکینہ کے سفید والوں کا واسطہ او بابا تیری سکینہ 4 سال کے سل میں ضعیفہ ہو گئی ہائے 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 کیا فرماتے ہیں چوتھے غریب امام وہ سکینہ بہن تھی میری وہ یتیمہ بہن تھی میری آخری پرسہ عید الخول کے پرسہ دیجئے گا شہزادی کو کہیں بھیڑ میں چوتھے غریب امام کھڑے ہوں گے کہیں بیبیوں میں شہزادی بیٹھی ہوگی پرسہ دیجئے آج جس کی آہوں سے پھٹتا تھا میرا جگر جس پہ روتے تھے زندہ کے دیوار ادھر اور خون کالوں سے رہتا تھا جس کے روا زخم ہاتھوں سے جو تھام کر پس لیا سر جھکائے ہوئے در پہ زلدان کے بیٹھ رہتی تھی سہمی ہوئی وہ
سنے بزرگان موجود ہے، دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا. دیکھتے ہیں ہم لوگ باپ کی زندگی میں بچیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب تک سکینہ کا باپ زندہ تھا نا، سکینہ شہزادی ہوا کرتی تھی. ہائے 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 اپنے پدر کی، بھائی سنیے گا بہت روئیے گا اس جملے پہ. ہائے اپنے پدر کی دلاری تھی وہ، بابا جا کے لیے جان سے پیاری تھی وہ. ارے ان کے سینے پہ سونے کی یادی تھی وہ، صبح عاشور تک شہزادی تھی وہ. اور باپ مارا گیا خاک بستر بلی، رخ پہ غربت برسنے لگی. روئیے روئیے سکینہ کو روئیے. کیا کہتے ہیں غریب امام؟ گھٹ چکی تھی بہت، تھک گئی تھی بہت، باپ کی یاد میں رو رہی تھی بہت. ارے اس کو سونے نہ دیتا تھا ظالم کا ڈر، جب اسے مل گیا اپنے بابا کا سر. باپ کا سر لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، اور صدا کے لیے سو گئی. ہائے 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 سنیں گے بس سنیں گے. بھائیو تم نے آنے میں تاخیر کی، گھٹ کے زندان میں غم زدہ مر گئی. ارے ہو نہ پائے گی وہ اب کبھی بھی رہا، قید خانہ ہی اب اس کا گھر بن گیا. بے بسی ہے عجب وہ وہاں اس طرف جس کی نلنی لاحت ہے بنی. سنیے ہائے ہائے تھامے کلیجے کو. سنا ہے نا رسالہ بے ہوش ہو گئی تھی. سکینہ کی زندگی میں کرتا چپک گیا تھا، چپکا ہوا تھا سکینہ. کبھی اتارتی ہوگی پھر سوتی ہوگی، پھر اتارتی ہوگی. کس قدر پریشان ہوگی شہزادی. آپ لائے ہو جس کے لیے یہ لباس، اس کی خاطر کفن بھی نہ تھا میرے پاس. ہر ایک کرتا تھا دامن تھا جس کا جلا، اور تھا جو بچی کے زخموں سے چپکا ہوا، تھا جو بچی کے زخموں سے چپکا ہوا. اس جلے پیرہن کا پہن کر کفن، دفن زندہ میں جو ہو گئی. سنے بولتے بولتے عابد بیمار چپ ہو گئے. لوگ کہنے لگے کیا ہوا تھا اسے، کون سے درد نے مار ڈالا اسے. ارے بولے عابد یہ صدمہ ملا تھا اسے، اس کے بابا کے قاتل نے مارا اسے. چوٹ
اس ظلم کی اور دل پہ ایسی لگی درد لیتا سہی روک دی سواران مظلوم کربلا آخری بند ہے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں پہنچ گیا مصرع خدا کی قسم گھر تک روتے ہوئے ندی میں لیا حشر برپا ہوا رو کے سجاد نے جس گھڑی یہ کہا روز و شب جس کا جھولا جھولاتا تھا میں روز و شب جس کا جھولا جھولاتا تھا میں اپنی گودی میں جس کو کھلاتا تھا میں قسمت میری میرے ہاتھوں پہ اس نے لیچ کیا آخری سکینہ سکینہ جزاک اللہ